Allah and His angel shower their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of hidden news. O you who believe, send upon him divine and bless him and salute him well with best salutation. بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہیں آپ تمام لوگ کہ اس قدر ٹھنڈ کے ماحول میں اتنی سخت برودت والی فضا ہے، اس کے باوجود آپ بیٹھ کر حضور کا ذکر سن رہے ہیں. حضور کی بزم میں بیٹھ کر نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اشعار سن رہے ہیں، ذکر و اذکار کی باتیں ملاحظہ کر رہے ہیں. یقین جانیں اس وقت آپ سے اچھا کوئی نہیں. آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. اگر آپ رات کے اس حصے تک بیٹھے رہے پھر بھی آپ قابل مبارکباد ہیں، چونکہ چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے، ہوا دھیمی دھیمی چل رہی ہے، اس کے باوجود آپ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس محفل کو کامیاب کرنے کے لیے. ہم لوگ تو اتنی رات میں آ کر کے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے سامنے تو لفافے کی گرمی نے بیٹھا کر رکھا ہے، مگر آپ صرف بیٹھے نہیں ہیں بلکہ آپ پیسے بھی لٹا رہے ہیں. آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آخرت پر یقین ہے، اسی یقین پر آپ بیٹھے ہیں. چونکہ حضور کی محفلوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھ کر کے بیٹھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھنا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. سارے لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے، میرے سامنے 4 لوگ بیٹھیں گے پھر بھی حضور کی بات ہو جائے گی. چونکہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سنانے کے لیے 50 طرح کے وعدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. حسن رضا اطہر بکاروی صاحب وہ نقیب ہیں جنہوں نے اپنے قلمی توانائیوں سے نہ صرف ہندوستان کو بلکہ پاکستان کو بھی لالازار کیا اپنی شعر و شاعری کی خوشبوؤں سے. اللہ رب العزت ان کے قلم کی طاقتوں کو سلامت رکھے. زور سے آمین کہیں، اور زور سے آمین کہیں. ادھر توجہ دیں، آپ بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی. آپ یقین جانیں چونکہ رات کے 1 بج گئے 2 بج چکے ہیں، اور 2 بجے شب میں اس جلسے کا پہلا خطیب جو بیرونی کی حیثیت رکھتا ہے وہ بیٹھ رہا ہے، اور 1 بجے کے لگ بھگ جو بیرونی شاعر ہے وہ بیٹھا ہے. میرے بعد سید کامران حسیب، ان کا خطاب ہوگا. دستار بندی والے یہ تمام طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں کے سر پر دستار رکھی جائے گی. اتنا پہلے ان بچوں کو بھی لانا نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ بچوں کا شوق ہے، ذوق ہے کہ یہ بچے پہلے آ گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، اور صرف سن ہی نہیں رہے بلکہ محظوظ بھی ہو رہے ہیں. ندیم رضا فیضی کو داد و تحسین سے بھی نواز رہے تھے. اللہ رب العزت ان تمام بچوں کو علم دینی و دنیاوی دونوں سے آراستہ و پیراستہ فرمائے. رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے پناہ کرم ہے کہ ہم لوگ اس محفل میں بیٹھ کر حضور کی باتیں سن رہے ہیں. یقین جانیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کو حضور محبت کے ساتھ بیٹھانا چاہتے ہیں. حضرت امام قلیوبی فرماتے ہیں
جب تک نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں لوگ طبیعت کے ساتھ سنیں، جب تک لوگوں کے چہرے پہ ہریالی رہے، تازگی رہے، تب تک آپ کو حضور کی باتیں سنانی ہے۔ زبردستی کسی کو بیٹھا کر حضور کی بات نہ کرو، چونکہ حضور کی تعریف کائنات میں ان سے زیادہ بہتر انسان دنیا کا کوئی انسان نہیں، ان سے زیادہ محترم بشان شخصیت کوئی شخصیت نہیں ہے۔ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت عظیم ہستی ہیں۔ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور prophet became highest in rank in appearance among all prophet of the world۔ دنیا کے تمام پیغمبروں میں سب سے اول نمبر پہ اگر کوئی پیغمبر ہے تو وہ پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ زور سے بولیں، زور سے بولیں۔ پیغمبر اعظم رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اچھا پڑھا ندیم رضا فیضی نے، اور بہت اچھا پڑھیں گے وہ۔ ان سے پہلے آپ نے عبدالسلام کوثر بھائی کو سماعت کیا، تابش رضا بکاروی کو آپ نے سماعت کیا۔ اتنی دیر تک اگر آپ بیٹھتے ہیں تو پیشاب لگنا تو یقینی ہے، ضرورت پڑ جانا یہ تو یقینی ہے کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہی ہے، مگر اگر آپ بلا ضرورت جا رہے ہیں اور صرف اس خیال سے آئے تھے کہ ہم کو ندیم رضا فیضی کا سننا ہے اس کے بعد چلے جانا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حضور کی بزم کی نوعیت کو نہیں سمجھا، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل اور اس محفل کے وقار کو آپ نے محسوس نہیں کیا۔ میرے باپ شیخ طریقت، رہبر راہ شریعت، شہزادے مشائخ، شہزادے شیخ رجحت حضرت اللہ علامہ مولانا سید کامران حسیب صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی تشریف فرما ہے۔ ان کے چہرے کو دیکھیں آپ، اور چہرے کی چمک کو دیکھیں آپ، ان کے چہرے کی رنگت کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کیا یہ یقین ہے، چونکہ ان کا بلڈ گروپ وہی بلڈ گروپ ہے جو مولا علی کا بلڈ گروپ ہے، ان کے رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو خون حضرت امام حسنین کریمین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ان کے چہرے کی رنگت دیکھیں آپ۔ حضور فرماتے ہیں the best of the people are the Arabs, the best of the Arabs are the Quraysh, the best of the Quraysh are the Banu Hashim, the best of the Banu Hashim is our family۔ حضور فرماتے ہیں دنیا میں سب سے اچھے لوگ عرب کے لوگ ہوتے ہیں، اور عرب میں سب سے اچھے لوگ قریش کے لوگ ہوتے ہیں، قریش میں سب سے اچھے لوگ بنو ہاشم کے ہوتے ہیں، اور بنو ہاشم میں سب سے اچھے لوگ میری فیملی کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ حضور کہہ رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون سے زیادہ بہتر خون کسی کا خون نہیں ہے۔ دنیا کا ہر خون داغدار ہو سکتا ہے، مگر حضور کا خون داغدار نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو انہیں ملاحظہ کرنا ہے، آپ لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا فرمایا۔ یہ قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی وحی۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے خدا نے کہ تمہیں پڑھنا ہوگا۔ آج ہم اسکول کی دیواروں پہ لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ باپو جی کا یہی تھا کہنا ان پڑھ بن کر کبھی نہ رہنا، باپو جی کا یہی تھا کہنا ان پڑھ بن کر کبھی نہ رہنا۔ موہن داس کرم چند گاندھی ایک سیکولر آدمی تھے، خود لاٹھی کے سہارے پر چلتے تھے، مگر بھارت میں امن کی بات کرتے تھے، بھارت میں صلح کی بات کرتے تھے، محبت کی بات کرتے تھے۔ انہیں بھارت کے سمویدھان پر یقین تھا۔ رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیریکٹر کو پڑھتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کی تاریخ پڑھنے کے بعد موہن داس کرم چند گاندھی نے کہا تھا My faith is that the progress of Islam does not depend on the use of the sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint,
موہن داس کرم چند گاندھی جو خود لاٹھی کے سہارے پر چلتا ہے مگر جب بات کرتا ہے تو اسلام کے پیغمبر کے نواسے کی بات کرتا ہے، حضور کے دونوں شہزادے کی بات کرتا ہے جن کے تعلق سے آمنہ کے لال نے فرمایا تھا الحسن والحسین these are the leader of the paradise، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آمنہ کے لال نے فرمایا تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جسے محبت ہوتی ہے وہ اپنی رسول کی محفلوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا ہے، وہ حضور کی بزم کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا ہے۔ نبی کونین کی محفل میں بیٹھتا ہے تو ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، حضور کی محفل میں بیٹھتا ہے تو محبت کے ساتھ بیٹھتا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کبھی چھیڑ خانی کی کوشش نہیں کرتا ہے، کھلواڑ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، چونکہ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ ایک آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد دعا کرے گا، یہ 100% اس کی دعا قبول ہوگی، یہ امید ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کے بعد دعا کرے گا، 100% اس کی دعا قبول ہوگی، یہ امید ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ ایک آدمی رمی جمار کرنے کے بعد دعا کرے گا، 100% اس کی دعا قبول ہوگی، یہ امید ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ مگر جہاں نبی کا میلاد ہوتا ہے وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے 100% یہ گارنٹی ہے کہ وہاں دعا قبول ہوا کرتی ہے، 100% یہ گارنٹی ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خطاب محبت کے ساتھ سننا چاہیے، تقریر طبیعت کے ساتھ سننی چاہیے۔ تقریر نہیں سنیں گے تو دین کیسے سمجھیں گے، حضور کی شریعت کا قانون کیسے سمجھیں گے؟ ابھی آج سے 4 مہینہ پہلے ایک دیوبندی نے 100 بریلویوں کا محاسبہ کیا اور اس نے انٹرویو لیا، کہا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ 100 لوگوں سے پوچھا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ان 100 لوگوں میں سے 90% لوگوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت ہمارے نبی۔ معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ بولو، زور سے بولو، معاذ اللہ، زور سے بولو، معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر جتنے آئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، ان میں سب سے آخری پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، وہ آخری پیغمبر، آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر نبی کونین کی محبت کا پاٹھ زندگی بھر حضور اعلیٰ حضرت نے پڑھایا۔ حضور اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ حضور کا عشق کیا ہے، حضور اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ نبی کونین سے محبت کا سلیقہ کیسے ہونا چاہیے۔ تم نے حضور اعلیٰ حضرت ہی کو نہیں پہچانا، تم نبی کو کیا پہچانو گے؟ حضور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے تم سے سوال ہوتا ہے اور تم کہہ دیتے ہو کہ اللہ کے نبی ہیں وہ، جبکہ اللہ کے نبی نہیں ہے، وہ صحابی بھی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں، تابع تابعی بھی نہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت مجدد اعظم ہے، زور سے بولے، زور سے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے، مجدد اعظم ہے حضور اعلیٰ حضرت، جنہوں نے حضور کی شریعت کو بڑے سلیقے سے ہم تماموں تک پہنچایا، ہم تماموں کو سمجھایا۔ نبی کونین کی محبت کیا ہوتی ہے، اس کا دستور کیا ہوتا ہے، یہ حضور اعلیٰ حضرت نے سمجھایا۔ آپ دین نہیں سیکھیں گے اگر آپ شریعت نہیں جانیں گے تو آپ سے سوال ہوگا تو ایسے ہی سوالوں کے جواب دیں گے۔ اتنے بڑے مجمع میں سے کسی ایک کو بھی کھڑا کر کے پوچھوں میں، یہ ایک کو بھی کھڑا کر کے پوچھوں میں وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، تو ممکن ہے 4 سے 5 لوگ بتا دیں گے، زیادہ تر لوگ اپنی جہالت کا اعلان کریں گے۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اور ہم یہاں اسٹیج پر بیٹھ کر کے، ہم اس جلسے میں اسٹیج کے سامنے بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ 4 مرتبہ سبحان اللہ بول دیں گے ہم جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ صاحب جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر اتنی آسانی کے ساتھ جنت مل جاتی، حضور اعلیٰ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا، اے ابو ہریرہ تمہیں جو بھی ملے اسے جنت کی بشارت دے دینا، یہ مشکات کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے صدیق اکبر سے ملاقات کی، کہا آپ جنتی ہیں۔ صدیق اکبر خاموشی کے ساتھ آپ نے صدقہ کہا اور آگے نکل لیے۔ حضرت عمر فاروق سے ملاقات کی، کہا آپ جنتی ہیں۔ حضرت عمر نے اتنا زوردار دھکا دیا حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو کہ زمین پر گر گئے، رونے لگے، روتے روتے حضور کی بارگاہ میں آئے۔
نبی یہ کونین پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے جنتی کہنے کے لیے کہا، میں نے جنتی صدیق اکبر کو کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، میں نے عمر کو جنتی کہا، انہوں نے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اتنے میں حضرت عمر تشریف لے آئے۔ نبی یہ کونین فرماتے عمر تم نے مارا ابو ہریرہ کو، تم نے دھکا دیا۔ حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ یہ مجھے جنتی بول رہا ہے، یہ مجھے جنتی بول رہا ہے۔ تم صرف جنتی کا لفظ سننے کے بعد اپنے مونچھوں پہ گھی دے کر کے گھومتے ہو، نیک وقت کی نماز پڑھتے ہو، نیک وقت کی ایک وقت سنتوں کی پابندی کرتے ہو۔ ظالم تم صرف پیروں کا تلوا چاٹ کر یہ سوچتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ کون پیر تجھے جنت میں جا دلائے گا؟ وہ پیر ہی جنت میں جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کیا؟ ان عیاش پیروں کے چکر میں لا کر کے تو سوچتا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ خبردار خبردار، جو مریدوں کی جیب دیکھتا ہے، جو مریدوں کی تجوری دیکھتا ہے، جو اسی کمرے میں رہتا ہے، وہ پیر تجھے جنت میں لے جائے گا کیا؟ وہ خود بھی جائے گا، جہاں جائے گا تم دیکھنا قیامت میں۔ اس کی پرواہ نہ کر، تو حضور کی سنتوں کی پرواہ کر۔ دنیا کا سب سے بڑا پیر آمنہ کا لال ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ دنیا کا سب سے بڑا پیر آمنہ کا لال ہے، جو غریبوں سے نہیں ملتا ہے۔ یہ پیر دنیاوی پیر جو غریبوں سے نہیں ملتا ہے، امیروں سے ملتا ہے۔ پیر صاحب کا سب سے چہیتا مرید جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، پیر صاحب کا سب سے چہیتا مرید جو سود کھاتا ہے، پیر صاحب کا سب سے چہیتا مرید جو جوا کھیلتا ہے، پیر صاحب کا سب سے چہیتا مرید جو اڈا بازی کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو قریب کرتا ہے، اور وہ غریب آدمی جو پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے وہ وہاں بیٹھتا ہے جہاں لوگ چپل اتارتے ہیں۔ پیر صاحب سے ملنے کے لیے جاتا ہے، باہر دروازے پر دربان کھڑا رہتا ہے اور وہ بولتا ہے حضرت ابھی آرام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے حضرت؟ مٹی کاٹ رہے تھے، پہاڑ توڑ رہے تھے۔ غریب آدمی ملنے کے لیے گیا ہے، ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ نبی کونین سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ حضور سے بڑا کوئی پیر نہیں۔ حضور سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ نبی کونین کی بارگاہ میں خاتون آئی، نبی کونین کو انگلی کے اشارے سے بلایا، حضور چلے گئے۔ ایک گھنٹہ تک وہ عورت بک بک کرتی رہی، حضور خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ جب وہ عورت چلی گئی حضرت عمر کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول، وہ عورت پاگل ہے، مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ جانتے ہو نبی نے کیا جواب دیا؟ حضور فرماتے ہیں اے عمر، جس سے کوئی بات نہیں کرتا ہے اس سے آمنہ کا لال بات کرتا ہے۔ میں بھی نہیں بات کروں گا تو وہ کہاں جائے گی؟ میں بھی نہیں بات کروں گا تو وہ کس کو اپنا سہارا سمجھے گی؟ کس کے پاس اپنی فریاد رکھے گی؟ تم صرف پاگل ہو رہے ہو۔ تم نے جلسوں کا مذاق بنایا، تم نے جلسوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، تم نے اپنے آپ کو عیاش بنا دیا۔ حضور کی باتیں محبت کے ساتھ بیٹھ کر سننی چاہیے، رسول ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں محبت کے ساتھ سننی چاہیے۔ قاری ابو صالح کو اتنا بڑا جلسہ سجانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بچے اگر حافظ بن گئے تھے، جن لوگوں نے پڑھایا ان 4 مدرسین کو بلا لیتے، ان چاروں مدرسین کی موجودگی میں ان تمام بچوں کے سر پر دستار لپیٹ دی جاتی، سند دے دی جاتی تو اس کے لیے کافی تھا۔ سند مل گئی، حافظ قرآن ہو گئے، پگڑی باندھ دی گئی، دستار مل گئی، ہو گئے حافظ قرآن۔ دستار نہ بھی باندھی جاتی، سند نہ بھی دی جاتی، یہ محراب پر کھڑے ہو کر قرآن سنا دیتے یہ حافظ قرآن ہے۔ مگر 3 سے 4 لاکھ روپے خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے علماء کو بلا کر، اتنے بڑے بڑے شاعروں کو بلا کر اتنی بھیڑ اکٹھی کیوں کی؟ 14 مرتبہ ایک دروازے پر جا رہے ہیں، جا کر بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ مانگ کر پیسے اکٹھے کیے، اور اتنا شاندار ڈیکوریشن، اتنی اچھی لائٹ لگوائی، اتنا کچھ کرنے کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یعنی قاری ابو صالح صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ، قرآن کو سینے میں اتارنے کی وجہ سے اگر دنیا میں خدا اتنی عزت دے رہا ہے تو آخرت میں کتنی عزت دے رہا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو نہیں سننا تھا وہ بغیر سنے چلے گئے،
مگر جو لوگ محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک بار پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ. چونکہ حضور کی محفلوں میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو وی آئی پی گردانتے ہیں اور وی آئی پی تصور کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کون روکنے والا, مجھے کون ٹوکنے والا, میں وی آئی پی ہوں, مجھے کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے, مجھے کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے. مگر جو لوگ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے بڑا وی آئی پی سمجھتے ہیں, یہ خیال کریں کہ یہاں کوئی وی آئی پی نہیں ہے, یہاں سب سے بڑا وی آئی پی اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے. زور سے بولیں, زور سے بولیں. حضور سب سے بڑے وی آئی پی ہیں, باقی جتنے لوگ ہیں سب حضور کے نوکر ہیں, سب حضور کے نوکر ہیں. اور اسی خیال سے بیٹھنا چاہیے. میں سب کو نہیں بول رہا ہوں, میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو اپنے آپ کو حضور کا نوکر سمجھتے ہیں. ایک بار کھڑے ہو جائیں. جو لوگ اپنے آپ کو حضور کا نوکر سمجھتے ہیں کھڑے ہو جائیں اور کرسی لے کر کے آگے بڑھیں. میں صرف حضور کے نوکروں کو بلا رہا ہوں. ابھی بیٹھنے کے لیے نہیں کہا ہے میں نے, ابھی مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے یہاں پہ. یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. جب تک میں بیٹھنے کے لیے نہ کہوں نہ بیٹھیں. میرا باپ بھی میرے سامنے ہوتا تو ابھی ان کا قد مجھ سے چھوٹا ہے, جبکہ میں اپنے باپ کے قدموں کی دھول کی برابری نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اس وقت میری حیثیت میرے باپ سے بھی بڑی ہے, چونکہ میں وہ کر رہا ہوں جو مصطفیٰ کر رہے تھے. آ گئے سارے لوگ, سارے حضور کے نوکر آ گئے. اب بیٹھ جائیں. اور اپنے آپ کو بہت بڑا وی آئی پی مت گردانیے کہ میں جنٹل مین ہوں, میں وی آئی پی ہوں, میں سبحان اللہ نہیں بولتا ہوں. یہ مولوی لوگوں کی عادت ہے, یہ لوگ سبحان اللہ بہت زیادہ بولواتے ہیں. یہ تصور مت کیجئے گا. میں نے مدن پورہ کی دھرتی پہ بنارس کی اسٹیج پر کہا تھا, چونکہ نقیب صاحب بیٹھے, لوگوں کو 2-4 مرتبہ سبحان اللہ بولوایا, تو جیسے ہی بیٹھے وہاں کے اسٹیج کے ہی مولوی لوگوں نے کہہ دیا کہ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں کے لوگوں کو زیادہ سبحان اللہ مت بلوائیے. انہوں نے کہا, علی رضا رہبر نقیب تھے, انہوں نے کہا مجھ سے کہ حضرت میرا تو حوصلہ ہی پست کر دیا. میں نے 2-4 مرتبہ سبحان اللہ کیا بلوا دیا تو اسٹیج کے ہی عالم علماء مجھ کو بولنے لگے کہ یہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو زیادہ سبحان اللہ مت بلوائیے. میں نے مائک پر بیٹھ کر کہا کہ مجھے ویسے پڑھے لکھے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ مجھے ایسا علم چاہیے, نہ ایسی تہذیب چاہیے جو سبحان اللہ بولنے سے روک دے. مجھے وہ علم چاہیے جو سبحان اللہ بولنے پر ابھارے, مجھے وہ تہذیب چاہیے جو سبحان اللہ بولنے پر مجبور کرے. اور اگر کوئی پڑھا لکھا اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سبحان اللہ بولنا نہیں چاہیے, تو میں اس علم کا کیا کروں گا جو خدا کا نام لینے سے روک دے؟ میں اس پڑھائی کو لے کر کے کیا کروں گا جو سبحان اللہ بولنے سے روک دے, اللہ کی پاکی بیان کرنے سے روک دے؟ مجھے وہ جاہل آدمی چاہیے جو محبت سے بولے تو سبحان اللہ بولے, خدا کی کبریائی کا بیان. زور سے بولے, زور سے بولے. پورا مجمع ایک بار سبحان اللہ بول کر کے بتائیں. ایک بار ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ. قسم خدا کی کچھ نہیں رہے گا, یہ صرف آپ کا ایمان رہے گا, آپ کی محبت باقی رہے گی. دنیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے, پوری دنیا مسلمانوں کے فراق میں ہے, مسلمانوں کے پیچھے لگ چکی ہے, مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتی ہے پوری دنیا. چاہے وہ نیتا ہو, سیاست جڑا ہوا کوئی مہان آدمی ہو, یا کوئی بزنس مین ہو, ہر کوئی مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں کی زندگی کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں کے بارے میں کوئی اچھی سوچ نہیں رکھتا ہے, ہر کوئی مسلمانوں کا استحصال کر رہا ہے. مگر تم ہو کہ نیتاؤں کے پیچھے تلوا چاٹتے ہو, نیتاؤں کے پیچھے کتا بن کر گھومتے ہو. 4 لیٹر پیٹرول کے چکر میں کہ 4 لیٹر پیٹرول میری گاڑی میں ڈالے گا, 2 لیٹر پیٹرول جلے گا, 2 لیٹر پیٹرول ہم بچا لیں گے. اے ظالم, کون ہے وہ نیتا جو تم 2 لیٹر پیٹرول کے چکر میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو؟ دن بھر ہم کتا بنے رہتے ہیں, اس کے پیچھے گھومتے ہیں, اس کا تلوا چاٹتے ہیں, اور وہ جاہل نیتا جو کھڑا ہو کر کے
پیشاب کرتا ہے، اس نے رمضان کے مہینے میں افطار کی پارٹی دے دی، وہ ٹوپی لگا کر آ کر کے بیٹھ گیا، میرے ساتھ 4 پکوڑا ہم کو مل گیا، ہم اس کے گن گانے لگے، یہ نیتا جو افطار کی پارٹی دیتا ہے، اے ظالم تیرے ساتھ بیٹھ کر وہ افطار کے مزے لے رہا ہے، اس سے پوچھ کے افطار کرنے سے پہلے جو زندگی کی سختیاں ہیں، جو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف تو جانتا ہے کیا؟ پیاس سے روکنا کیا ہوتا ہے یہ تم جانتے ہو کیا؟ بھوک سے روکنا کیا ہوتا ہے یہ تم جانتے ہو کیا؟ نہیں جانتے ہو؟ تم لوگ اپاس رکھتے ہو، تمہارے دھرم کے لوگ، اس اپاس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے اپاس الگ الگ کیٹیگری کے ہیں، کچھ نہیں کھا سکتے، پانی پی سکتے ہیں۔ ایک اپاس تمہارا ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں پی سکتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، مگر فروٹ سے کھا سکتے ہیں، مگر روزے کی حالت میں نہ کوئی پھل کھا سکتے ہیں، نہ کوئی پانی پی سکتے ہیں، نہ کوئی کھانا کھا سکتے ہیں۔ وہ نیتا جو کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے وہ ہمیں افطار کی پارٹی دے رہا ہے، اور تم 4 پکوڑے کے چکر میں اس نیتا کے لیے استعمال ہو رہے ہو۔ تو اس نیتا کو بتا دے، اے ظالم افطار کی پارٹی دینے والا تو کون ہوتا ہے؟ میرے خدا نے جب میرے لیے شہری کا انتظام کیا ہے تو وہی میرے لیے افطار کا بھی انتظام کرے گا۔ جب میرا رب میرے لیے سحری کا انتظام کرتا ہے تو میرا رب میرے لیے افطار کا بھی انتظام کرے گا۔ رات کے سناٹے میں میں سوتا ہوں، میرے لیے پانی کا انتظام، میرے لیے سحری کا انتظام۔ ذرا سوچو، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، 11 مہینہ تم بے برکتی جھیلتے ہو، 11 مہینہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، 11 مہینہ تم مشقتیں اٹھاتے ہو، مگر جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے برکتیں، ایسا لگتا ہے برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، برکتیں آسمان سے گرنے لگی۔ نہ کبھی افطار میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کبھی سحری میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کبھی کھانے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سارا انعام کس بنیاد پر؟ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی فرما برداری کی وجہ سے، سنتوں کی اتباع کی وجہ سے ہمارے سامنے۔ سن رہے آپ؟ سن رہے؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ کوئی آپ کا مسیحا نہیں ہے، کوئی آپ کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتا ہے، کوئی آپ کے بارے میں اچھا خیال نہیں کرتا ہے، ہر کوئی آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ کون سا جرم کیا تھا ان غریب بچوں نے جنہوں نے آئی لو محمد کا بینر لگایا تھا؟ کون سی برائی کر دی بھائی؟ کون سا بڑا جرم کر دیا؟ ان کے نام پر FIR درج ہو گئی۔ اس کے علاوہ 78 نوجوان جو بریلی کے جیل کے اندر چلے گئے، ساتھ میں علامہ توقیر رضا خان۔ تم ان پیروں کے پیچھے بھاگتے ہو، علامہ توقیر رضا خان جیل چلے گئے، کس خانقاہ کے سجادہ نشین نے آواز اٹھائی اور سپریم کورٹ تک گئے؟ کسی کو کوئی فکر نہیں تھی، سب کو اپنے مسلک کی فکر تھی، سب کو اپنی گدی کی فکر تھی، سب کو اپنی جیب کی فکر تھی، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ علامہ توقیر رضا خان کا سینہ تو 56 انچ کا ہو گیا ہوگا جب جیل میں کسی نے پوچھا ہوگا کیا کر کے آئے ہو؟ چوری کر کے آئے ہو، ڈکیتی کر کے آئے ہو، اڈا بازی کر کے آئے ہو، روٹیاں بازی کر کے آئے ہو؟ علامہ توقیر رضا خان کا جملہ کیا ہوا ہوگا؟ اور سینہ کتنا چوڑا کر کے بولے ہوں گے، میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے ڈکیتی نہیں کی ہے، مصطفیٰ سے محبت کی ہے، حضور کی محبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے۔ نبی کونین سے محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم پریکٹیکلی حضور سے محبت کرو تب تمہیں اندازہ ہوگا۔ رسم محبت الگ چیز ہے مگر وفائے محبت الگ چیز ہے۔ حضور کی محبتوں کی رسم ادا کرنا یہ الگ چیز ہے مگر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو یار؟ بیگ لا رہے ہیں، بیگ بھی ٹھیک سے لانے نہیں دے رہے، مجھ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں آپ۔ میں آپ کی جانب متوجہ ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے بات کریں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں کسی اور کو سنانے نہیں آیا، آپ سے سنانے آپ کو۔ میں تو کہتا ہوں باہر ہارن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں میرے لیے وہی سب سے بڑے، انہیں بیٹھ کر کے سننا چاہیے۔ آپ بیٹھے ہوئے، آپ ہمارے لیے انعام ہیں، آپ ہمارے لیے نعمت ہے۔ نبی آج کی رات میں، آج کی تاریخ میں تقریر سننے والے لوگوں کی کمی ہے، اسی لیے جہالت بڑھ رہی ہے، اسی لیے لوگ جہالت کے شکار ہیں۔ تقریریں سننی چاہیے، خطاب سننا چاہیے۔ نعت سننا اگر ہمارا مقدر ہے، نعت سننا ہمارے نصیب کی بات ہے، یہ سب کے مقدر میں نہیں آتا ہے، یہ ان لوگوں کے مقدر میں آتا ہے جن لوگوں کے سینے میں حضور کی محبت کا چراغ جل رہا ہے۔ نعت پڑھنا، نعت سننا یہ بہت بڑا
بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ مگر آپ نعت کا ڈیفینیشن ہی نہیں جانتے۔ نعت کا ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو صرف شعر کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں۔ نعت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ بات جس میں حضور کی تعریف ہو، حضور کی بات ہو، وہ نبی کی نعت ہوتی ہے۔ پورا قرآن نبی کی نعت ہے۔ ایک صاحب نے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ اگر پورا قرآن حضور کی نعت ہے تو تبت یدا ابی لہب میں کیا ہے؟ کیا اس میں بھی حضور کی نعت ہے؟ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں اس میں تو زیادہ حضور کی نعتیں ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ابو لہب نے کہا تھا محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائے، نبی یہ کونین خاموش رہے، مگر خدا نے اینٹ کا جواب پتھر دیا اور تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل فرمائی۔ کیا مطلب ہے؟ نبی کی گستاخی سننے کے بعد خاموش رہنا حضور کی سنت ہے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ خدا کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، فیضان غریب نواز۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ خدا کی سنت ہے۔ نبی یہ کونین کی محبت ہی آپ کو قبر میں کام آئے گی، آپ کے لیے میدان محشر میں کام آئے گی۔ حضور کی محبت، یہ دولت 4 دن کا سرمایہ ہے، یہ یہی رہ جائے گی۔ آپ کے بھائی، آپ کے بچے اس دولت کو ایک دوسرے کے لیے بانٹ لیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ کوئی آپ کی قبر میں نہیں جائے گا، کوئی جھانکنے تک نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ تم نے اپنے بچوں کو آوارہ رکھا، اس لیے رکھا نا۔ ایک صاحب نے اپنے بچوں کے لیے 1 کروڑ روپیہ، اپنے بچوں کے لیے 5 کروڑ روپیہ جمع کر دیا، مگر ان 5 کروڑ پیسے پر آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے بیٹے اور آپ کی بہو عیش کرے گی، کوئی آپ کی قبر میں جھانکنے تک نہیں جائے گا۔ ابھی دیکھنا شب برات آ رہی ہے، شب برات کے موقع سے دیکھنا جب لوگ قبرستان جاتے ہیں پورے پرانے سے لوگوں سے پوچھتے ہیں میرے باپ کی قبر کہاں ہے، میرے دادا کی قبر کہاں ہے؟ اس کے لیے جھوٹ بولا تھا تم نے، اس کے لیے نماز چھوڑی تھی تم نے، اس کے لیے چوری کی تھی، اس کے لیے ڈکیتی کی تھی، اس لیے چوراہے پر جا کر وقت گزارا تھا، دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا۔ اس اولاد کے لیے جو تیری قبر کا نشان تک بھول چکا ہے، جو تیری قبر کی پہچان تک بھول چکا ہے، اس کے لیے جھوٹ بولا، اس کے لیے دغا بازی کی، اس کے لیے حضور کی سنتوں کو چھوڑا، اس کے لیے خدا کا فرمان چھوڑا، خدا کے قانون کو توڑا۔ اس جاہل اولاد کے لیے جس نے تمہاری قبر کا نشان تک یاد نہیں رکھا، تمہاری قبر کو یاد نہیں رکھا، اسی لیے تو آمنہ کا لال کہتا ہے کہ اگر خدا نے تمہیں 4 اولاد دی ہے، ان 4 اولادوں میں سے کسی ایک کو حافظ قرآن بنا دے گا، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارا بیٹا تمہاری قبر پہ کھڑا ہو جائے گا، اس کی برکت سے خدا تجھے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ میں نہیں کہتا کہ ہر بچہ حافظ قرآن بن جائے، ہر بچہ حافظ قرآن ہو بھی نہیں سکتا ہے، ہر بچہ عالم بن جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے، ہر بچہ عالم دین بن جائے، ہر بچہ مفتی بن جائے یہ بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن اگر کوشش کرے تو ہر بچہ مصطفیٰ کا سچا وفادار بن سکتا ہے، ہر بچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عاشق بن سکتا ہے۔ آپ عشق کی بات اپنے گھر میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ حضور کی بات اپنے گھر میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے میسج اور نبی کونین کے پیغامات کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو کرنی چاہیے تھی۔ اپنے گھر کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ اتنے سارے بچوں کو بیٹھا کر کے قاری ابو صالح نے یہ میسج دیا ہے کہ تم وہاں بیٹھ کر کے دیکھو آج فلاں کا بیٹا اسٹیج پر بیٹھا ہے، یہ دعا کرو کہ مولا میرے بیٹے کو بھی یہ توفیق دے کہ آج اس کا بیٹا بیٹھا ہے، کل ہمارا بیٹا اسٹیج پر بیٹھے۔ اپنے بچے کو اس قابل بناؤ، اس لائق بناؤ۔ قسم خدا کی جب کوئی سہارا نہیں بنے گا، یہ بچے جنہوں نے مدرسے میں جا کر مدرسے میں تکلیفیں جھیلی ہیں، جنہوں نے مدرسوں کی صحبتوں کو جھیلا ہے، برداشت کیا ہے، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ اس لیے مدرسے کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، مدرسے کی عمارت مضبوط ہونی چاہیے۔ مدرسے کے اساتذہ جب تمہارے دروازے پہ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر کے چہرہ بسورنا نہیں چاہیے، ان کا بہتر طریقے سے خیر مقدم ہونا چاہیے، استقبال ہونا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے تھا تم کو کہ قاری
قادری ابو صالح صاحب آپ کیوں آتے ہیں ہمارے پاس؟ آپ بیٹھ کر درسگاہ میں پڑھائیے، چندہ دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہم جا کر پہنچائیں گے۔ آپ مدرسے میں پڑھائیے گا بھی، بچوں کی تربیت بھی کیجیے گا، بچوں کے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بھی دیکھیے گا، بچوں کے لیے سونے کا انتظام، بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، بچوں کے لیے رہنے سہنے کا انتظام، اتنا سب کچھ کیجیے گا، اور پھر آپ ہی جا کر کے بھیک مانگیے گا تو ہم لوگ کس لیے ہیں؟ مگر تم جیسے چھچورے لوگ بولتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ دروازے پہ آ گیا بھیک مانگنے کے لیے، اپنی بیوی کو دروازے پر بھیج کر بولتا ہے بول دو گھر میں نہیں ہے، وہ جاہل عورت، وہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے میرا شوہر مجھے جھوٹ بولنے کے لیے بولتا ہے، دروازے پہ آ کے جھوٹ بول کر چلی جاتی ہے، وہ مولانا صاحب واپس چلے جاتے ہیں۔ اے ظالم، چندہ کرنا حضور کی سنت ہے، چندہ دینا صحابی کی سنت ہے، اگر تم چندہ دے رہے ہو تو صحابی کی سنت ادا کر رہے ہو، مگر جو چندہ کر رہا ہے وہ مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، کبھی بھی ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ یہ مدارس اسلامیہ، خبردار خبردار، یہ مدرسہ باقی رہے گا تو تم باقی رہو گے۔ دنیا کی نظریں مدرسے کے اوپر ہیں، کس لیے مدرسے کے اوپر ہے؟ اس لیے مدرسے کے اوپر ہے، مسجد کے اوپر ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اسلام کے لیے دو عظیم مرکزی جگہ ہیں، ایک مسجد ہے، دوسرا مدرسہ ہے۔ مدرسے میں نماز کی تعلیم دی جاتی ہے، مسجد میں پریکٹیکل نماز پڑھوایا جاتا ہے۔ یہاں سے جو میسج آتا ہے وہ میسج پوری دنیا کے لیے، دنیا والے حیران ہیں۔ 50 طرح کا پرچار کرنے کے باوجود کوئی اتنی بھیڑ اکٹھی نہیں کر پاتا ہے جتنی بھیڑ بغیر کسی کے بلائے صرف اذان کی آواز سن کر جمعے کے دن شہر کا شہر مسجد میں جمع ہو جاتا ہے، پورا کا پورا گاؤں آ کر مسجد میں جمع ہو جاتا ہے۔ کس نے بلایا؟ کوئی انویٹیشن کارڈ دیا، کسی نے جا کر پیغام بھیجا، کسی نے خط لکھ کر بلایا؟ نہیں۔ کوئی گھر بلانے کے لیے گیا؟ نہیں۔ آمنہ کے لال نے 1500 برس پہلے ایک اعلان کر دیا تھا، اذان سننے کے بعد گھر میں نہ رہنا، مسجد میں آنا۔ اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اذان سننے کے بعد سارے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تمہاری اس حیرت کو، تمہاری ان حرکات کو دیکھنے کے بعد دنیا دنگ ہے۔ ہم بریانی کھلاتے ہیں پھر بھی لوگوں کو جمع نہیں کر پاتے ہیں۔ محمد کے پاس خود کھانے کے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کو کیا کھلائے گا؟ مگر بغیر کھلائے کون سا پانی پلایا کہ ان کے ایک اشارے پر یہ مسلمان جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سن رہے ہیں آپ؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ ہیں کیا، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ 4 نوجوان آ کر کے بھیڑ میں گھیرتے ہیں، 10 نوجوان آ کر کے گھیرتے ہیں تم کو، گھیر کر تم کو مارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نعرہ لگاؤ ورنہ جان لے لوں گا۔ تم جہالت کے شکار ہو، ایسے وقت میں تم جان دے دیتے ہو، ایسے وقت میں تم نعرہ لگا دیتے ہو غلط سلط۔ میں کہتا ہوں تم نعرہ لگاؤ نہ لگاؤ یہ بھیڑیے تمہیں مار دیں گے، مگر تم کو اگر مرنا ہی ہے تو تم کفر کا بک کر کے کیوں مرو گے؟ تم کو مرنا ہی ہے تو خدا کے نام کا نعرہ لگا کر مرنا، مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگا کر مرنا، اسلام زندہ باد ہے یہ بول کر کے مرنا۔ تم نے نہیں دیکھا کیا آج سے 3 سال پہلے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ایک بی جے پی کی مہیلا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الٹی سیدھی بات کی، ہر جگہ پہ احتجاج ہوئے، ہر جگہ جلوس نکالا گیا، مگر قریب کا شہر جو جھارکھنڈ کا کیپٹل ہے، ہمیں ناز ہے شہر رانچی پر۔ رانچی شہر میں مسلمان بچوں نے نوجوان جمعے کی نماز کے بعد جلوس نکالا، اس جلوس میں مسلمانوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی حمایت کی بات کی، مانوس کی بات کی۔ پولیس کی وردی میں وہ جو آدمی کھڑا تھا اس نے بندوق اٹھائی اور گولی ماری، مدثر نام کے لڑکے کے سر پر گولی لگی، وہ لڑکا دنیا سے تو چلا گیا، مگر میں نے 3 دن کے بعد اس کی ماں کا ویڈیو دیکھا، اس کی ماں سینہ ٹھوک کر بولتی ہے میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، دنیا میں آیا تھا کوئی ہمیشہ لانے کے لیے نہیں آتا ہے، میرا بیٹا آیا تھا دنیا میں چلا گیا مگر مجھے فخر ہے بیٹا گیا تو گیا، کوئی غم نہیں ہے۔ اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے اور قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مذہب اسلام۔
اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے اور قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا. یہ اس ماں کا کلیجہ بولتا ہے. ذرا سوچو، بیٹا چلا گیا. محبت جانتے ہیں آپ کسے بولتے ہیں؟ اسی کو سچی محبت بولتے ہیں. غزوے سے لوٹ رہے ہیں صحابہ. ایک صحابی آتے ہیں، خاتون دوڑتی ہوئی جا رہی ہے. ایک صحابی آتے ہیں، کہتے تیرا بیٹا قتل ہو گیا. کہتی ہے حضور کیسے ہے؟ دوسرا صحابی آتے ہیں، دوسرے صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا دوسرا بیٹا مارا گیا. وہ پوچھتی ہے حضور کیسے ہیں؟ تیسرے صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں تیرا تیسرا بیٹا بھی مارا گیا. پوچھتی ہے حضور کیسے ہیں؟ سوچ رہے ہو تم؟ یہ دیکھ رہے ہو عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ چوتھے صحابی آئے، کہتے ہیں تمہارا شوہر بھی مارا گیا. وہ کہتی ہے حضور کیسے ہیں؟ دور کسی نے کہہ دیا وہ دیکھو حضور تشریف لا رہے ہیں. دوڑتی ہوئی قریب گئی، مصطفیٰ کو دیکھا اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول، میرا بیٹا چلا گیا غم نہیں، میرا شوہر مر گیا غم نہیں. آپ ہے تو سب کچھ ہے، آپ نہیں تو کچھ نہیں. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. کیا کہنے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، عظمت مذہب اسلام، علماء کرام، پیران طریقت، حضور شیخ طریقت. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ انتظار کا لمحہ ختم ہوا. حضور شیخ طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت علامہ سید شاہ نعمان احمد صاحب قبلہ کلامی خانقاہ عالیہ دربھنگا شریف منبر نور پہ جلوہ بار ہوئے. ہماری محنت وصول ہوئی الحمدللہ. اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں.